مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، سوال ہوا حضور بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو سب سے پہلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے، میرا معاملہ کیا ہوگا، اس سے بے خوف ہونا۔ یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہوا، نیکیاں نہ ہوئی تو وہ عذاب سہ کر بھی جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اگر اعمال زیادہ ہوئے اور الیاذ باللہ خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر وہ اعمال بڑے بڑے بھی اسے کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ اور آج کل تو یہ معاشرہ ہو گیا ہے، اگر کسی کو حاجی صاحب کہہ دیا جائے تو بس وہ سمجھتے ہیں اب تو میں جنت ہی میں جاؤں گا، وہ بھول جاتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ تکبر، وہ خود پسندی، وہ اندر کے گناہ جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ اندر کے گناہ جنم لینا شروع کرتے ہیں تو اندرونی طور پر وہ بالکل کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کہہ دیا جائے حافظ صاحب تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں حافظ ہو گیا ہوں، لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ چومنے والے بن جائے تو بس وہ سمجھتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا اور ہاتھ چومنے والوں کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ ہمارے بزرگوں کی عادت تھی، ہمارے بزرگ کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ انہیں فکر ہوتی تھی، ہمیشہ وہ اپنی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا بخش دینا، خطا کار ہوں بخش دینا، گناہ گار ہوں بخش دینا، جیسا بھی ہو مالک ہے تیرا۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے۔ ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی بزرگ جانتے کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جسے مصطفیٰ کریم کے دیکھنے والے کو دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کیا حرام۔ یعنی حضور یہی فرما رہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضور یہی فرما رہے ہیں نا، تو چمن زمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ویسے چمن کا سارا چمن گزر چکا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں سے پنگا نہ لو، اور بڑے اگر صحابی ہونا تو ان کے لیے خاموش رہنا چاہیے، ورنہ چمن ایسے اجڑتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تابعی کون؟ وہ تابعی جس نے مصطفیٰ کریم کے صحابی کو دیکھا ہو، اور حضور نے فرمایا ہے جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی بنا اس پر جہنم کی آگ حرام، اور پھر جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور وہ نبی تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ وہ تابعی بزرگ جنہیں اتنا بڑا ایک اعزاز مل چکا، وہ تابعی بزرگ جنہیں یہ اعزاز مل چکا کہ وہ صحابہ کا دیدار بھی کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی بناتے تھے، ان صحابی کا خفیہ تدبیر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرنا کیسا تھا۔ ایک تابعی بزرگ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے، بزرگ تھے، 80 سال عمر پائی ہے، لیکن کیسی رب کی عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں رب کی بارگاہ میں پڑھتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، گھر والے روتے کہ بس کر دو، اپنے اوپر رحم کرو، تھوڑا سا اپنا خیال کرو، لیکن وہ کہتے نہ میں رب کی عبادت کروں گا۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو پکڑ کر بٹھایا اور بٹھا کر کہا بیٹا کچھ تو اپنے اوپر رحم کر، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، پاؤں میرے سوج کے
کچھ تو خیال کر لے، کچھ تو اپنے اوپر کرم کر لے، کچھ تو اپنا خیال رکھ لے۔ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں امی جان یہ بات صحیح ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اماں جان یہ دیکھو نا کہ مجھے پتا نہیں ہے میرا خاتمہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں عنقریب اس دہلیز میں اور اس میدان میں جانے والا ہوں جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ وہاں دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو بخشا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالا جائے، اس لیے امی جان میں مرتے دم تک رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا نہیں چھوڑوں۔ اتنی رب کی بارگاہ میں عبادت۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا نا تو رونے لگے، مریدین قریب آئے، کہا حضور آپ تو اتنی عبادت گزار، اتنے اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کرنے والے، اتنی عبادتیں کرنے والے، اب کیوں روتے ہیں؟ تو بزرگ کا جملہ سنیے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں اے میرے یاروں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، 80 سال سے جس دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا وہ دروازہ کھلنے والا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے پتا نہیں ہے کہ مجھے جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی رب کی خفیہ تدبیر سے اتنا ڈر۔ آج ہم تھوڑی سی عبادت کر جائیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور کس حالت میں موت ہوگی کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے مولا ہم پر عافیت فرمانا، رمضان کا صدقہ، شعبان کا صدقہ ہم پر عافیت فرمانا۔ حضرات محترم مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ان بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت پر رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، توجہ سے سنیے گا، میدان محشر میں ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ اکبر، وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب جیسے حساب و کتاب شروع ہوگا نا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اب منظر کیا ہے میدان محشر میں؟ وہ کچھ قدم چلتا ہے، آگے چلتا ہے، اسے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ 1/3 سفر طے کرتا ہے ویسے ہی رب کی بارگاہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ رب سمت سے پاک ہے، یاد رکھیے یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، پھر وہ کچھ آگے چلتا ہے، جب 2/3 سفر طے کرتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھتا ہے۔ رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے کو میری بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب رب کی بارگاہ میں بندے کو لے کر آتے ہیں، رب فرماتا ہے بندے جب میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تو تم پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتا تھا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے مولا جب میں نے 1/3 سفر طے کیا نا تو میرے آیت مبارکہ یاد آ گئی، وہ اللہ تیرا کلام یاد آ گیا کہ تو نے فرمایا تھا کون ہے رب کے علاوہ جو گناہ بخشنے والا ہے۔ میرے ذہن میں اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہی تو رب ہے جو گناہوں کو بخشے گا۔ فرماتے ہیں پھر جب میں 2/3 سفر طے کیا تو پھر میرے دماغ میں یہ آیت مبارکہ آ گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کہ جب یہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی تو فوراً دیکھ کر یہ گمان کر لیا کہ اب اللہ کی رحمت کو پیش آئے گا، اب اللہ کی رحمت کو پیش آئے گا اور رحمت مجھے پکارے گی اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا، میں نے تیری طرف دیکھا۔ رب فرماتا ہے
اے بندے تو بندہ ہو کر میری رحمت سے اتنی امید لگاتا ہے، تو بندہ ہو کر میری رحمت سے اتنی امید لگاتا ہے، تو اے بندے سن، اب میری رحمت بھی تجھے جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اے فرشتے اسے پکڑو، اسے اٹھاؤ اور اب جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دو۔ جے میں ویکھا عملہ ولے اور کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی ولے ولے۔